بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں کہ دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات. معزز سامعین، سورہ مبارکہ احقاف کی اس آیہ کریمہ پر یہ آج 8ویں مجلس آپ سن رہے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا رب ہے، صرف زبان سے نہیں کہتے
دل سے بھی کہتے ہیں، پورے وجود کے ساتھ کہتے ہیں، اور استقامت ہے ان کے اندر، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری یہ ہے، لا خوف علیہم۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں خوف نہیں ہوگا، کلن اللہ پاک نے فرمایا خوف ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، چاہے دنیا کی زندگی ہو، چاہے برزخ کی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، قیامت کی زندگی، ان کے لیے خوف نہیں ہے۔ صرف خوف نہیں کہا، پریشانی بھی ان کے لیے کوئی نہیں۔ جنہوں نے استقامت کے ساتھ اپنے وجود کے اندر اللہ پاک کی معرفت بٹھائی اور اس کی محبت کو حاصل کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلی 4 مجالس میں ہم نے میڈیکل سائنس سے بہت ساری بیماریاں بتلائیں، تقریباً 53 بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر خوف ہے۔ اور یہ کرونا جو آپ نے دیکھا، یہ بھی خوف کا بیپار تھا۔ اتنا لوگوں کو ڈرایا گیا، اتنا ڈرایا گیا، اور اتنے جھوٹے ویڈیوز بنائے گئے۔ یہ ٹرمپ ملعون نے ابھی کرونا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ 1 سال پہلے بل گیٹ نے نیو یارک میں کانفرنس کی کہ ایسے بیماری پھیلائیں گے، اس طرح سے کریں گے، ملٹری کے زور سے ویکسین لگائیں گے، ویکسین سرٹیفکیٹ۔ 1 سال پہلے لوگ بیچارے تحقیق نہیں کرتے، نہیں پتہ۔ $6 ٹریلین کا چیک سائن کیے ملعون ٹرمپ نے۔ ہم نے اس کا ڈاکیومنٹری بنایا اور اس کے سائٹ پہ دکھا $6 ٹریلین لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے۔ کرونا کا ڈر نہیں تھا، یہ لوگ خود ایجاد کیا گیا، اور کئی $1 ٹریلین کمائے بھی۔ تو اگر کسی کو 3 دن آپ ڈرائیں، یہ سائنٹیفیکل پروف ہے، اس کے پھیپھڑے لنگز کے اندر سیل مرنے لگیں گے، انفیکشن آ جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا ڈرانے سے۔ کیونکہ آپ سن چکے ہیں 4 مجالس میں کہ ڈرانے سے جو اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں وہ آپ کے پورے وجود کو برباد کرتے ہیں، مگر لنگز کیونکہ سب سے زیادہ نازک ہیں، 3 دن میں بندہ جو ہے مریض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک شخص کو مارا گیا، پھانسی دی، کہ پھانسی میں تجھے بڑا درد ہوگا، ہم جج سے اجازت لی، ہمیں ایک سانپ لے آئیں گے، وہ سانپ تجھے ڈسے گا، تو مر جائے گا۔ سانپ اس کو دکھایا، سانپ نے نہیں ڈسا، صرف سوئی ماری، بندہ مر گیا۔ ڈر سے بندہ مر جاتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے ڈر کیا ہے؟ یہ نجس ہے۔ انہوں نے خوف پیدا کیا، خوف، اور اسی خوف کی وجہ سے لوگ مریض ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، مومن کے لیے خوف نہیں ہے، ڈر کو نکالنا لازم ہے، واجب ہے۔ پھر ہماری توحید ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے لا الہ، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، الا اللہ، ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے۔ اب توحید 2 طرح کی ہیں، ایک مسلمان ڈرتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، اور دوسرا مسلمان نہیں ڈرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ توحید دونوں کی ایک نہیں ہے۔ دیکھیے، شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے، فرشتے بھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا دونوں کی توحید ایک ہے؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیطان اللہ کو کیسے مانتا ہے اور فرشتے اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟
شیطان کہتا ہے میرے اللہ تو نے مجھے بنا دیا، اب میں ایک بلڈنگ کی طرح ہوں، جیسے کہ انجینئر بلڈنگ بنا دے تو اب بلڈنگ بننے کے بعد انجینئر کی محتاج نہیں ہے۔ تو شیطان نے اسی طرح سے اللہ کو مانا، اب میری مرضی آدم کو سجدہ کروں یا نہیں، میں آزاد ہوں، تو نے بنا دیا مگر اب تیری بات نہیں مانتا، میں تو بن گیا ہوں، بلڈنگ تو بن گئی نا، تو اب انجینئر کا کیا کام ہے؟ تو شیطان اللہ کو مانتا ہے کہ میں بلڈنگ کی طرح ہوں۔ تو اگر ہم بھی شیطان کی طرح مانیں کہ ہم بلڈنگ کی طرح ہیں تو بلڈنگ کو تو خطرہ ہے، کوئی بم رکھے گا وہ اڑ جائے گی، وہ تباہ ہو جائے گی، میزائل سے تباہ ہو جائے گی۔ تو کیونکہ جو شیطان کی طرح توحید کو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، توجہ فرمائی، جن کا عقیدہ شیطان والا ہے، اللہ نے بنا دیا بس بنا دیا، ہم اللہ کی بات مانیں یا نہیں مانیں، اطاعت کریں یا نہیں کریں، نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، حرام کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہماری مرضی ہے، ہم آزاد ہیں۔ یہ عقیدہ ہے شیطان کا۔ مگر فرشتے کیسے اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں، پروردگار ہمارا تجھ سے تعلق ایسے ہے جیسے سورج کی کرن، سورج کی شعاعیں سورج سے مسلسل فیض لیتی ہیں اور سورج کی محتاج رہتی ہیں، پروردگار ہم ہر حال میں تجھ سے فیض لیتے ہیں، تیرے محتاج۔ اب دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے، فرشتوں کی توحید میں اور شیطان کی توحید میں۔ ہاں ہم الگ نہیں ہیں کہ بلڈنگ کی طرح انجینئر نہیں بنا، اللہ نے بنا دی بس اب ہم آزاد ہو گئے، نہیں، تیری نظر کرم نہ ہو تو ہم ختم ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان ڈرتا اس وقت ہے جب اس کی توحید وہ شیطان والی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم بلڈنگ کی طرح نہیں ہیں، ہمارا رشتہ پروردگار سے وہی ہے۔ خود معصومین فرماتے ہیں جیسے سورج کی شعاع سورج سے متصل ہے، ہمارا وجود بھی خدا کے نظر و کرم کی وجہ سے ہے، اگر اس کی نظر کرم ہٹ جائے تو ہم آج ہی ختم ہو جائیں۔ تو جو فرمائی آپ نے، لہٰذا اسی میں ایک اور نقطہ بھی بڑا پیارا ہے کہ شیطان اللہ کو مانتا ہے۔ کس طرح سے مانتا ہے؟ کہتا پروردگار میں تجھے مانوں گا لیکن تو اگر کسی اور کو منوائے گا میں نہیں مانوں گا، تجھے مانوں گا، تو اگر آدم کو منوائے گا آدم کو نہیں مانوں گا، فقط تجھے مانوں گا۔ اب فرشتے کیسے مانتے ہیں؟ پروردگار ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تو جس کو منوائے گا اسے بھی مانیں گے، تجھے بھی سجدہ کرتے ہیں، جس کو تو سجدے کا حکم دے گا اسے بھی سجدہ کریں گے۔ اب عزیزوں، رسول خدا نے غدیر میں پوچھا اے مسلمانوں تم مجھے مولا مانتے ہو؟ غدیر میں، خوب غدیر میں، اللہ کے رسول اگر یہ آپ کو مولا نہ مانتے تو لا الہ الا اللہ کیوں کہتے؟ اگر مولا نہ مانتے تو حج پہ کیوں آتے؟ اگر مولا نہ مانتے تو نماز کیوں پڑھتے؟ یہ آپ کو مانتے ہیں تو آئے ہیں نا، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں تم مجھے مولا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ ماننے کے دو طریقے ہیں، کہ فرشتوں کی طرح مانتے ہو یا شیطان کی طرح۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اگر فرشتوں کی طرح مانتے ہو تو من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ مجھے بھی مانو اور جس کو میں منواؤں انہیں بھی مولا مانو۔ تو جو شیطان کی طرح مانتے تھے انہوں نے کہا علی کو مولا نہیں مانیں گے، آپ کو مانیں گے مگر علی کو مولا نہیں مانیں گے۔ اور یہ قرآن کی آیت سورہ معارج
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، جب خم غدیر سے واپس آئے تو حارث بن نعمان، یہ منافق تھا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے مانا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو ہم نے مانا، آپ نے کہا جہاد کرو ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ حج کرو ہم نے مانا، ہر چیز تو ہم آپ کی مانتے، اب آپ اپنے بھائی کو ہم پہ حاکم بنا کے جا رہے ہیں، اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو میں نہیں مانتا۔ یعنی اللہ کی نبوت میں شک کیا، فرمان میں شک کیا، قول میں شک کیا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے اوپر پتھر کا عذاب۔ اب دیکھیے تعصب کتنی بری چیز ہے، تعصب کتنی بری چیز ہے کہ پتھر کا عذاب قبول ہے مگر علی کی ولایت قبول نہیں۔ یہ ہے تعصب۔ سب سے پہلا گناہ تعصب کا ہوا ہے، کیونکہ آدم سے شیطان نے تعصب کیا۔ تو کیا ہوا نتیجہ؟ یہ حارث بن نعمان باہر نکلا، پتھر کا عذاب اس کے سر پہ گرا، وہیں فی النار ہو گیا۔ اور قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ ارے بھائی یہ تو مسلمان تھا، ارے یہ تو صحابی تھا، یہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، یہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، یہ نمازی بھی تھا، اور یہ زکوٰۃ دینے والا بھی تھا، کبھی کبھی جہاد کرنے والا بھی تھا، تو یہ کافر کیوں ہو گیا؟ کافر اس لیے ہوا کہ نبی کے فرمان میں شک کیا، نبی کے فرمان میں شک کیا۔ آپ اپنی طرف سے بنا رہے، میں نہیں مانتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ہے علی تو مجھے عذاب منظور ہے، علی کی امامت منظور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خوف اس انسان کے دل میں ہے جس کی توحید شیطان والی ہے، جس کی توحید فرشتوں والی ہے۔ لا خوف علیہم، اس کے لیے خوف نہیں ہے، اس کے لیے حزن پریشانی نہیں ہے۔ تو آپ سن چکے 4 مجالس میں میڈیکل سائنس سے 53 بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اس ڈر کو نکالنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور جو اصل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، کیا ٹائم اور اسپیس کے قید سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں؟ کیا زمان اور مکان کی قید سے ہم نکل سکتے ہیں؟ تو ہر دن آپ قرآن و حدیث سے سن رہے ہیں، ہاں نکل سکتے ہیں، پاسیبل ہے، ممکن ہے۔ جیسے آصف ابن برقیہ ٹائم اور اسپیس کے قائدین نہ تھے، ایک لمحے میں قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر آئے۔ اور کتنی احادیث آپ نے سنی، کتنی روایات آپ نے سنی، کتنے اصحاب تھے جو ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان کی غلامی سے آزاد تھے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور 313 اصحاب امام زمان علیہ السلام جیسے امام اعلان کریں گے، ایک لمحے میں یہ 313 مولا کے غلام پہنچ جائیں گے، جہاں بھی دنیا میں ہوں گے ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ 313 بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ تو پاسیبل ہے، ممکن ہے
کہ ہم بھی زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جائیں، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے، اعمال کیا ہیں کہ ساتوں اعضاء گناہوں سے پاک ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے ہم زمان و مکان کی قید سے نکل سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے کہ ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، ساتوں اعضاء گناہوں سے پاک ہو، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان، اعضاء نکاح، شکم، یہ سارے گناہوں سے پاک۔ اور اس سے بڑی طہارت ہے قوہ خیال کی، کہ اس قدر طہارت باطنی ہو کہ گناہ کرنے کی بات نہیں، گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں، سب سے بڑی طہارت۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں آگ نہیں لگی مگر دھواں اٹھا تو چھت کالی ہو جاتی ہے۔ اے انسان، تو اگر گناہ نہ کرے مگر گناہ کے لیے جب سوچتا ہے تو اس سوچ سے ایک نجس دھواں نکلتا ہے، وہ بھی تیرے باطن کو نجس کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ہاں، کہ گناہ کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، یعنی خیال کو بھی پاک کریں، خیال پر بھی کنٹرول کریں۔ وہم، قوہ وہمیہ، شیطان کے دو بڑے دروازے ہیں، خیال اور وہم، ان دونوں کو پاک کریں، نہ خیال سے شیطان کا حملہ ہو اور نہ وہم سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ طہارت کے بعد جو دوسری منزل ہے وہ ہے ہمیشہ وضو میں رہیں اور دائم الذکر بنیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اور آپ سن رہے ہیں کہ صرف زبان ہلانے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ حقیقی ذکر وہ ہے جو ہمیں گناہ سے، خطا سے بچا لے۔ حقیقی ذکر، دائم الذکر وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، خطا سے بچتا ہے، اور دائم الذکر وہ ہے جسے بے پناہ لذت ملتی ہے۔ یہ دوسری نشانی، ایک ایک پر ہم کئی منٹ گفتگو کر چکے ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں کہ دوام ذکر دائمی وہ انسان ہے جسے لذت ملے۔ اگر لذت نہیں مل رہی، صرف زبان ہل رہی ہے، تو یہ ذکر لسانی بھی ہو سکتا ہے، ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے، قلب بھی ذکر کر رہا ہے، مگر ذکر انفسی نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر انفسی کے بعد انسان کو لذت ملتی ہے، خدا کے حضور میں نور ہے اور وہ نور ملتا ہے۔ تو لذت کا ملنا، گناہ سے بچنا، اور تیسری نشانی آپ نے سنی کہ جب ذکر دوام کسی کو ملتا ہے تو وہ عاشق شہادت بنتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ وہ انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ عاشق شہادت بنتا ہے، ہر نماز میں شہادت کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا کہ ذکر دوام کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جسے بھی یہ نعمت دیتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کبھی صلوات پڑھے، کبھی یا اللہ کہے، کبھی یا رحمان کہے، کبھی یا رحیم کہے، کبھی قرآن پڑھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو اس کی چوتھی نشانی کیا تھی؟ اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ وہ اولیاء خدا، اللہ انہیں یہ پیغمبر کی صفت دیتا ہے، جسے میں نے مثال دی حضرت حداد کی، کہ آیت اللہ حسین تہرانی کہتے ہیں وہ سوتے تھے مگر ہماری ساری باتیں سنتے تھے، سمجھتے تھے، فگر آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کا دل نہیں سوتا۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ذکر دوام کی
نشانیاں ہیں کہ ذکر دوام ہمیں ملا ہے یا نہیں. صرف زبان ہلتی رہے تو نہ سمجھیں کہ ہمیں ذکر دوام مل گیا ہے. نہ، دائم الذکر وہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا. اور پھر دائم الذکر کے لیے اللہ پاک اسے جنت کی غذائیں عطا فرماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اگر خدا بنی اسرائیل کو، ان بدبختوں کو من و سلوہ دے سکتا ہے تو جو ہمیشہ دائم الذکر ہے کیا انہیں جنت کی غذائیں نہیں دے سکتا؟ ایک عجیب حدیث ہے. اللہ پاک فرماتا ہے عیسیٰ نبی سے، اے میرے نبی عیسیٰ، دیکھ جو مجھے یاد بھی نہیں کرتے میں انہیں بھی عطا کرتا. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، کافر لوگ. کبھی اللہ نے رزق ان کا بند نہیں کیا. اے عیسیٰ، جو مجھے مانتے بھی نہیں ہے میں انہیں بھی عطا کرتا ہوں. تو جو مجھے یاد کرے گا کیا میں انہیں عطا نہیں کروں گا؟ جو ہمیشہ میرے ذکر میں مشغول رہے گا کیا میں اسے عطا نہیں کروں گا؟ یقیناً خدا اسے زیادہ عطا کرتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، یہ مولا علی کا جملہ بڑا زبردست ہے، سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے، بار بار دیکھنے کے قابل ہے. مولا علی فرماتے کمیل، جس کی دعا کمیل ہم پڑھتے ہیں، جس نے پوری دعا کمیل یاد کی تھی. اللہ اکبر، کیا زبردست جملے ہیں مولا کے. کمیل، تیرے گناہ زیادہ ہیں. اب کمیل کے زیادہ گناہ ہیں تو ہمارے کتنے زیادہ ہوں. یہ خاص صحابی ہیں جس نے پوری دعا کمیل یاد کی ہے، ہمیں آدھی دعا بھی یاد نہیں ہے. کمیل، تیرے گناہ زیادہ ہیں اور اطاعت خدا کم ہے. خدا کو یاد کرنے کے اوقات کم ہیں اور غفلت میں رہنے کے اوقات زیادہ ہیں. ہم تو سارا دن غافل رہتے ہیں. مولا کمیل سے کہہ رہے ہیں کہ دن بھر 24 گھنٹے میں تو زیادہ غافل رہتا ہے، چند گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اے کمیل، تیرا عمل کم ہے اور اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں. 3 باتیں مولا نے کی. ہاں، تیرے گناہ زیادہ ہیں، ہاں، اطاعت کم ہے، ذکر کم ہے، غفلت زیادہ ہے، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، تیری عبادتیں کم ہیں. اے کمیل، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ تو اللہ کی نعمتوں کے بغیر رہے. ہمارا بھی یہ حال ہے نا، ایک لمحہ نہیں کہ ہم خدا کی رحمت کے بغیر رہ سکیں. ہم کوئی بلڈنگ کی طرح نہیں ہے، وہی سورج کی شعاع سورج. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کے بغیر رہیں. اے کمیل، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے بغیر تو زندہ رہے. تو بس یاد کر، ایک لمحہ بھی ایسا مت گزار جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا علی کمیل کے ذریعے سے ہمیں میسیج دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت بتا رہے ہیں کیسے دائم الذکر بنو گے. ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ رہے. عزیز و دائم الذکر بننا، وہ بھی حضور قلب کے ساتھ، ایک بہت بڑی عبادت ہے. حدیث ہے کہ مفتاح کل کمالات، انسان کو جتنے بڑے بڑے کمالات عطا خدا فرماتا ہے اس کی کنجی دائم الذکر بننا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
تمام کمالات، طے الارض ہو گیا، چشم برزخی کا کھلنا ہو گیا، فرشتوں سے بات کرنا ہوا، دعاؤں کی قبولیت ہوئی، جتنے بھی کمالات آپ سوچ سکتے ہیں، سارے کمالات کی کنجی کیا ہے؟ دائم ذکر بننا۔ میں نے کہا زبان کے ذریعے سے تو شاید ہم کوشش کریں 24 گھنٹے میں دائم ذکر بنے، مگر شرط ہے کہ نہیں، حضور قلب کے ساتھ، یعنی توجہ بھی اللہ پاک کی طرف ہونی چاہیے، صرف زبان نہ ہلے، دل بھی خدا کی طرف متوجہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے، یہ تو بات ہو رہی ہے 24 گھنٹے کی۔ نماز کے لیے نبی پاک کی حدیث ہے کہ 2 رکعت نماز کوئی ایسے پڑھ کر دکھائے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، صرف اللہ پاک کی طرف توجہ ہو، تو نبی پاک فرماتے کہ میرا وعدہ ہے اس انسان پہ جنت واجب ہے۔ 2 رکعت نماز یعنی 2 منٹ کا کام۔ ذکر دوام یعنی 24 گھنٹے۔ یا چلیے جو سونے والے ٹائم کو نکال دیں، باقی 14-15 گھنٹے، تو ہمیں تو 2 منٹ کہا گیا کہ 2 رکعت نماز ایسے پڑھ کے دکھاؤ کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، تم پہ جنت واجب ہے۔ تو کوئی ہماری طرح سادہ بیچارہ مومن تھا، نے کہا آج تو جنت بہت سستی مل گئی، میں جاؤں گا، 2 منٹ کی بات ہے، جنت مل جائے گی۔ وہ جا کے وضو کیا، مسجد میں گئے، کوئی قضا نماز پڑھ لی 2 رکعت، اللہ اکبر، ہاں جی، پہلی تکبیر بلند کی تو سامنے محراب دیکھا کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کتنی اچھی مسجد ہے، محراب ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بنانا ضروری ہے۔ کہا وہ فلاں سیٹ جو ہے بڑا سخی ہے، اس سے پیسے لوں گا، اور فلاں مستری بھی مومن ہے، اس کو لوں گا، اور فلاں مزدور، آج ہی یہ محراب بناؤں گا۔ تو 2 رکعت نماز میں بیچارہ محراب ہی بناتا رہا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، 2 رکعت نماز میں ہماری توجہ رب پاک کی طرف نہیں ہوتی، ذکر دوام والا تو مسلسل 12-15 گھنٹہ مختلف ذکروں میں مشغول ہے اور توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی۔ اب اس کا حل بتلا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، کل آپ نے سنا کہ دوام ذکر والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے اگر دائم ذکر بنے۔ سب سے افضل ترین، وہ حدیث سنی، یا علی سب سے افضل ترین 3 عمل ہیں، ایک دائم ذکر رہنا، اور دوسرا اپنے جیب کو مومنین کے لیے کھولنا، اور تیسرا اپنے خلاف فیصلے کو قبول کرنا۔ اتنی عدالت ہو، اتنا انصاف، یعنی حب ذات بھی نہ ہو، حب دنیا بھی نہ ہو، اور دائم الذکر۔ فرمایا یہ 3 سب سے افضل ترین عبادت۔ تو جو عبادت افضل ہوتی ہے اس میں محنت بھی اتنی کرنی پڑتی کہ طے الارض بھی مل جائے، امام کی زیارت بھی ہو جائے، اور مردہ کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کمالات، حیوانات وحشی بھی آپ کے مطیع بن جائیں گے۔ یہ مقامات ملنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اب یہ دائم ذکر بنے تو کیسے؟ کل ہم نے کہا کہ حضرت علامہ طباطبائی نے کہا کہ مراقبہ 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 4 مرتبہ آخری وقت میں کہا۔ جتنا مراقبہ شدید ہوگا اتنا حضور پر نور ہوگا۔ ٹھیک ہے، مراقبہ یعنی توجہ دیتے ہیں، پھر غفلت آ جاتی ہے، کیا کریں؟ آپ کوشش کر کے دیکھیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ توجہ رہتی ہے، پھر توجہ ہٹ جاتی ہے۔ دائم ذکر حضور کے ساتھ کیسے رہیں، اس کا حل امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنیں۔ صلوات پڑھیں۔
یعنی آج بہترین نتیجہ امام دے رہے، جو ہماری سارے اشرے کی بحث ہے، دائم الذکر۔ امام فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے پر عظیم نعمت نازل کرنا چاہتا ہے، سب سے عظیم نعمت، تو اللہ پاک اس کے دل میں اپنی محبت کا نور ڈالتا ہے، اور جب اللہ کی محبت کا نور آ جائے اسے دنیا کی کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ اگر مزہ آتا ہے تو ذکر خدا میں آتا ہے، اگر مزہ آتا ہے تو عبادت میں آتا ہے، اگر مزہ آتا ہے تو نماز میں آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یعنی امام نے حل بتلایا کہ بھی ایسے مشکل ہے، بغیر محبت خدا کے دائم الذکر بننا بہت مشکل ہے۔ جب خدا محبت کا نور ڈالے گا تو انسان آٹومیٹک کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز اسے اٹیک کر سکے۔ اللہ کی محبت میں اتنی کشش ہے کہ ادھر ادھر وہ کبھی دیکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، وہ اپنے رب سے باتوں میں مشغول۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یعنی کیا اللہ کا حسن یوسف کے حسن سے بھی کم ہے؟ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی تو لوگ ہیرے خیرے نتھو خیرے کو حسین سمجھتے ہیں، جو خالق حسن ہے اسے حسین نہیں سمجھتے۔ لا جمیل الا اللہ، یہ حضرت عیسیٰ کے جملے ہیں۔ خدا سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ اے باطنی حسن کو سب کچھ سمجھنے والوں، جو اصل حسن ہے وہ اللہ پاک کا ہے۔ ہاں جی، قرآن کی آیت ہے نا، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں یا سیب کٹ رہے ہیں۔ جب یوسف کے حسن میں اتنی طاقت ہے، اللہ کی محبت یعنی اللہ کے حسن کی تجلی کو وصول کرنا، جو اللہ کے حسن کی تجلی کو وصول کرے تو اس میں جو لذت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محبت خدا یعنی اب ہمیں سالوشن مل گیا کہ کام تو بڑا عظیم ہے، دائم الذکر بننا، دائم الوضو، دائم الذکر پلس دائم الصوم بھی ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ محبت خدا۔ اب قرآن مجید کی آواز آئی، ان اللہ یحب التوابین۔ اگر محبت خدا چاہتے ہو تو سچی توبہ کرو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ محبت خدا کا دروازہ پہلا کیا دروازہ ہے؟ توبہ کرو۔ جتنی توبہ زیادہ کرو گے اتنی محبت خدا بڑھتی چلی جائے گی۔ توبہ واقعی عزیزان گرامی، توبہ اللہ کا عظیم الشان رحمت کا دروازہ ہے۔ من توب کمن لا ذنب لہ، نبی پاک فرماتے جو سچی توبہ کرے گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں رہتا۔ اتنی عظمت۔ پھر فرمایا من تاب کمن ولدت امہ، جو توبہ کرے وہ ایسا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ پھر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی توبہ کرے اس کے 1 کروڑ گناہ ہیں، 10 کروڑ گناہ ہیں،
تو اللہ پاک وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے. اللہ اکبر، کتنا کرم ہے خدا کا. پھر بھی ہم توبہ نہ کریں. اسی لیے مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے انسان، قیامت کے دن تو کیا بہانہ کرے گا؟ اگر تو کہے گا ماحول برا تھا، یہ تھا وہ تھا، میں گناہ میں گر گیا، تو خدا کہے گا کیا توبہ کا دروازہ میں نے تیرے لیے بند کیا تھا؟ اللہ توبہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتا. دوسرا دروازہ شکر کا دروازہ ہے. ان شکرتم لازیدنکم، خدا کہتا شکر کرو گے اور نعمت بڑھاؤں گا. خدا کہ کیا شکر کا دروازہ تیرے لیے بند کیا تھا؟ نہیں. تیسرا دروازہ دعا کا دروازہ ہے. یہ کافر کے لیے بھی بند نہیں ہے. کیا دعا کا دروازہ میں نے بند کیا تھا؟ خدا کہتے آ جا، تیرے گناہ بھی بخش دوں گا اور جتنے گناہ کیے ہیں اتنی نیکیاں تجھے مفت میں عطا کروں گا. ان اللہ یحب التوابین، اگر محبت خدا چاہتے ہیں تو سچی توبہ کریں، ساتوں اعضاء کا حساب کریں. جب سے جوان ہوئے ہیں آنکھ سے کتنے گناہ کیے ہیں، زبان سے کتنے گناہ کیے، ہاتھ سے. ان گناہوں کو لکھیں مگر کوڈ ورڈز میں لکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے. جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو آپ بھی پردے کو چاک نہیں کر سکتے. یہ خود گناہ ہے کہ اپنے گناہ کسی کو بتائیں، جیسے عیسائیوں میں جا کے پریس کو بتاتے ہیں، پھر پریس انہیں بلیک میل کرتے ہیں. یہ حرام ہے اپنا گناہ بتانا. اللہ نے پردہ رکھا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے. پھر فرمایا اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو کم سے کم ایک صفت اللہ پاک کی اپنے اندر پیدا کر. ایک صفت، مثلا اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے. جس نے آپ سے زیادتی کی ہے اسے آپ بخشنا شروع کریں. آپ اس میں غفار کے مظہر ہو گئے. کسی نے آپ کے بیٹی کو طلاق دلوا دیا، کسی نے زمین پہ قبضہ کر دیا، کسی نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، مگر آپ اسے بخشتے چلے جائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. خدا کہتا اے میرے بندوں، نہیں چاہتے ہو میں اللہ تمہیں بخش دوں؟ کون نہیں چاہے گا؟ پروردگار ہم اسی لیے مجلس میں آتے ہیں، اسی لیے حرم میں آتے ہیں، اسی لیے حج پہ جاتے ہیں، اسی لیے کربلا کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو خدا فرماتا ہے بس آ جاؤ میرے ساتھ معاملہ کرو. اے میرے بندے، تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی صفت ہے غفار. دوسری صفت اللہ کی، اللہ غفار بھی ہے ستار بھی ہے. کبھی کبھی کسی کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، ان پہ پردہ ڈالیں. یہ اللہ کی صفت ہے. خدا تمہارے دل میں اپنی محبت کا نور ڈالے گا. کہتے ہیں کہ انسان گنہگار تھا اور جیسے ابا ہوتی ہے، ایک بہت مہنگی ابا تھی، بڑا اسے شوق تھا مگر پیسے والا نہیں تھا، مزدور طبقہ تھا. ایک خواہش تھی، پیسے جمع کر کے اس نے وہ بڑی خوبصورت ابا خریدی کہ یہ عید کے دن جشن میں پہنوں گا. اب آ رہا تھا شہر سے اپنے گاؤں کی طرف، تو دیکھا ایک بندہ بیچارہ غریب سو رہا ہے، مگر جو اس کی دھوتی وغیرہ ہے، شلوار نہیں ہے، ایسے دھوتی وغیرہ وہ ہٹ گئی ہے. اس کے عیب ظاہر ہو رہے ہیں، وہ عریان ننگا ہو رہا ہے. جو بھی گزرے گا ہنستا ہے چلے جائے گا کہ بیچارہ مسلمان ہے، اس کی توہین ہوگی، یہ تو نیند میں ہے. تو اس نے کیا کیا، نہ اس سے جانتا تھا، پتا تھا یہ مسلمان، نہ اس کا دوست تھا، وہ بہترین قیمتی ترین ابا اس کے اوپر ڈال کے چلا گیا. یہ احسان جتلانے والی بات بھی نہیں تھی کہ میں نے وہ جانتا ہی نہیں تھا، وہ سو رہا تھا، یہ چلا گیا. اور ہوا یہ کہ جب وہاں پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی، مر گیا. وہ گنہگار تھا، مگر اس وقت کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھو.
پروردگار کیا خصوصیت ہے کہ تیرا نبی جا کے اس کی نماز پڑھ؟ کہا اس نے ایک بندے کے عیبوں کو چھپایا ہے، اور یہ صفت اللہ کی ہے۔ عیبوں کو چھپانے سے اللہ پاک اپنی محبت کا نور دیتا ہے، توبہ کرنے سے اللہ کی محبت کا نور ملتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اگر تم احسان کرو گے تو اللہ یقیناً اپنی محبت کا نور تمہارے دلوں میں ڈالے گا، حتیٰ کہ کسی حیوان پر بھی احسان کر۔ کل آپ نے سنا کہ شیخ انصاری کو کیسے مقام ملا، آج ساری دنیا اس کی کتاب پڑھ کے مجتہد بن رہی ہے۔ 4 مہینے کتیا کے بچوں کو انہوں نے ایسے دودھ پلایا جیسے ماں بچے کو پلاتی۔ بھئی کتا نجس ہے، کتنا مشکل ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ مجلسی کا داماد مازندرانی، صالح مازندرانی، کہتے وہ بیچارہ اس کا دماغ جو تھا نا ہوشیار نہیں تھا، ایک درس سمجھ میں نہیں آتا تھا، حافظہ بھی ضعیف تھا، مگر ایک مرتبہ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک دم اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو گیا، عقل بھی، سمجھ بھی، کئی کتابیں لکھی، کئی کتابوں کی شرح۔ آغا مازندرانی، آپ ساتھیوں نے کہا ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، آپ تو بالکل ایک درس سمجھتے نہیں تھے، کئی مرتبہ ہم سے، اب تو آپ ہمارے بھی استاد ہو گئے، یہ اللہ نے کیسے لطف کیا؟ کہا اس نے بھی کہ کتے کے بچوں پہ رحم کرنے کی، دیکھیں رحم کتنی بڑی، احسان کر لی۔ کہا اصفہان میں رہتے تھے، قبر بھی ان کی وہیں پر ہے، علامہ مجلسی کی، اگر آپ جائیں گے باپ بیٹے کی قبر ہے وہاں، ان کے داماد کی۔ تو کہا اصفہان میں قحط آیا تھا، اتنا خطرناک قحط کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، مجبور ہو گیا یہ صالح مازندرانی کہ روٹی لینے کے لیے کیا کرے، بچے بھوکے ہیں، اپنی کتابیں بیچنے کے لیے تیار۔ اب عالم اپنی کتابیں بیچی، بہت اس کے لیے سخت ہے، کتابیں اٹھا کے بیچی میں نے، اور وہ پیسے مجھے ملے، اس سے میں نے جا کے روٹیاں خریدی، روٹیاں جو سالن جو بھی خرید کے میں آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کتیا کے بچے ہیں، اور وہ کتیا تو تھر تھر کانپ رہی ہے، وہ بھی شاید بھوک میں ہے، کوئی دودھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ بچے بھی تڑپ رہے ہیں بھوک سے۔ میں نے کہا دل میں کہ صالح مازندرانی تو انسان ہے، جا کے کوئی چیز بیچ بھی سکتا ہے، قرض بھی لے سکتا ہے، یہ بیچارے کتے حیوان ہے، زبان بھی نہیں، یہ کس کو فریاد کرے؟ کہا بس میں نے وہ ساری روٹی، وہ سالن سامنے رکھا، اور انہوں نے خوب کھایا۔ اس کے بعد وہ کتیا نے آسمان کی طرف سر کیا، پتہ نہیں کیا اپنی زبان میں کہا اس دن کے بعد میری تقدیر بدل گئی، میرا دماغ بڑا ہوشیار ہو گیا، میرا حافظہ بڑا تیز ہو گیا، ہر چیز بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا احسان اگر کتے پہ بھی کریں تو بھی اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے۔ تو اگر آپ کسی یتیم پر احسان کریں گے تو کتنا ثواب۔ آج کتنے یتیم ہیں، سب سے زیادہ یتیم عراق کے اندر ہیں، یہ ظالم امریکہ نے جو حملہ کیا تھا، کتنے ہزاروں یتیم، شاید لاکھوں تک ان کی تعداد ہو۔ البتہ پاکستان میں بھی بہت یتیم ہیں۔ یتیم کی پرورش کریں، کسی ایک یتیم کو زندگی میں، تو یقیناً آپ نے جنت کما لی، اور صرف جنت نہیں کمائی، انشاءاللہ اللہ کی محبت کا نور بھی کمائیں گے۔ جب اللہ کی محبت کا نور آ گیا تو دائم الذکر بننے میں مشکل نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، علماء کا کام ہے، ہمارے جوان علماء، اس کی طرف توجہ۔ ایک میں نے کہا کہ مثلا کتنے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی، برباد ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علماء بڑے آسانی سے سائٹ بنا کر
اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کتنے یتیم ہیں، علماء کے بالآخر رابطے ہوتے ہیں، لوگ علماء پہ یقین رکھتے ہیں، اگر علماء صاحب بنائیں تو ہر ایک عالم کم سے کم 100 یتیموں کی مدد کر سکتے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ شام سے جو اجڑ کر آئے ہیں کتنے یتیم بچے، جو میں نے معلومات کی ہے تو تقریباً 2 سے 2,500 شامی، اور ان میں سے بہت شہیدوں کے بچے ہیں قم اور مشہد میں، اور تقریباً اتنی تعداد 2 سے 3,000 یا 4,000 نجف میں۔ ان کی حالت بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ ایک تو پہلے 1 سال اقامت ملی تھی، بتا رہے ان کو اقامت بھی نہیں ہے، ایک یہ مشکل ہے، رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور ادھر ان کے گھروں کو یہ ظالموں نے، داعش والوں نے تباہ کر دیا ہے، کسی کا بھائی کو مارا ہے، کسی کے باپ کو مارا ہے، واپس جا نہیں سکتے۔ یہ اگر ہمارے اندر جذبہ ہو نا احسان کرنے کا، اب کتنے سال ہو گئے جنگ کو، اب بیچارے پڑے ہوئے ہیں بہت بری حالت میں۔ تو عزیزان گرامی، یتیم، ایک یتیم کو بھی اگر پال لیا آپ نے تو یقیناً آپ نے جنت کمائی۔ فرمایا یتیم کے سر پر صرف پیار سے ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اتنی تمہاری نیکیاں ہوں گی۔ یہ یتیم بیچارے، یہ شامی مومنین بیچارے، واقعاً بہت زیادہ ان کی حالت بری ہے، لیکن ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ احسان کرنے سے، مولا علی کی آخر میں وصیت کیا ہے، مولا نے کتنی بلند آواز سے کہا یتیم کی مدد کرو۔ پوری رات مولا علی جو اٹھتے تھے ایک حصہ یتیموں کی مدد کرنے میں گزارتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مولا کے سر پہ جب ضرب لگی تو یتیم دودھ لے کر آئے تھے، یتیم دودھ لے کر آئے تھے۔ یتیموں کو تب پتہ چلا کہ آدھی رات میں ہمارے گھروں میں بوریاں پہنچانے والا، روٹیاں پہنچانے والا مولا علی ہے۔ زندگی میں مولا نقاب لگا کے غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ تو احسان بہت بڑی چیز ہے عزیزو، احسان کریں گے اللہ کی محبت کا نور ملے گا، اللہ کی محبت کا نور ملے گا تو دائم الذکر بننا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ صلوات پر محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، التماس کریں کہ پروردگار جو پڑھا گیا اور جو سنا گیا، پڑھنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ ہمیں طاقت بھی عطا فرما کہ زندگی میں کم سے کم 1-2 یتیموں کی کفالت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ واقعاً ایک عظیم سعادت ہے کہ خدا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم اسراف سے بچیں نا تو ایک نہیں شاید کئی یتیموں کی کفالت کر سکیں۔ گھروں میں جو اسراف ہوتا ہے پیسے کا، کھانے کا، ہر چیز کا، اگر اسراف ختم ہو جائے تو آسانی سے ہم یتیموں کو پال سکتے۔ اسراف ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ صلی علی
سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ دل پاک ہو جائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم 10 مرتبہ فریاد کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت مضطرین یا کاشف کرب المکروبین سب مل کے فریاد کریں یا غیاث یا غیاث مستغیث یا غیاث مستغیث اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ آج ہم سب کی فریادیں سن لے اے خدا کل شب عاشوراء آئی خدا تیرا شکر تو نے 8 راتیں ہمیں حسین کے غم میں رونے کی توفیق دی کتنے بیچارے مومنین محرم سے پہلے مر گئے مجلسوں میں نہ کتنے مومنین بیچارے مریض ہیں بیمارستان اسپتال میں مجلس میں نہ تیرا شکر ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تو نے فرش عذاب پہ ہمیں آنے دیا رونے کی توفیق اے خدا گلا شور کی شب ہر پرسوں شام غریب
دو راتیں بھی ہمیں توفیق دینا کہ جی بھر کے زہرا کے لال کا پرسا امام زمانہ کو دے سکیں، سب مل کے کہیں مظلوم حسین، آئے ہائے سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں مظلوم حسین، مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ حسین کی مظلومیت میں اتنا اثر تھا کہ 2024 میں ہم نے عاشور کی مجلس ایک چرچ میں لندن میں رکھی تھی، جس میں عیسائی بھی تھے مسلمان بھی تھے۔ 1:30 بجے رات کا وقت تھا، شب عاشور تھی، واٹ فورڈ کے چرچ میں عیسائی کہنے لگے کہ ہماری تاریخ میں 1:30 بجے رات کوئی چرچ میں نہیں آتا، یہ حسین کی کشش۔ پورا چرچ بھرا ہوا تھا۔ جب میں نے مصائب پڑھے میں نے دیکھا عیسائی بھی رو رہے تھے، مسلمان بھی رو رہے۔ حسین اتنے مظلوم، حسین کی مظلومیت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلا سکتا۔ اسی لیے امام زمانہ جب کعبۃ اللہ میں ظہور کریں گے پہلی فریاد کریں گے کہ میرا دادا حسین 3 دن کا پیاسا مولا حسین کی عزاداری کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پھیلے۔ ہمارے ہندوستان کے علماء فرماتے ہم محرم پڑھنے کے لیے کسی شہر میں جا رہے تھے، سارے سکھ بیٹھے ہوئے تھے ٹرین، ہم سے پوچھنے لگے کربلا میں مولانا کیا ہوا تھا، تھوڑا ہمیں سنا۔ مولانا کہتے ہم نے علی اکبر کی شہادت سنائی، سکھ زاروں قطار ہونے لگے۔ ہم نے قاسم کی شہادت سنائی، سکھ زاروں قطار ہونے لگے۔ مگر جب ہم نے علی اصغر کی شہادت سنانا چاہی، سکھ روتے روتے کھڑے ہو گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مولانا بس کر 6 مہینے کا بچہ، وہ بھی 3 دن کا پیاسا، اور ظالم نے وہ تیر لگایا جو انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں تھا، جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے تھا۔ حسین اتنے مظلوم ہیں، غیر بھی روتے ہیں، اپنے بھی روتے، سب مل کے کہیں مظلوم حسین، آئے مظلوم حسین۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار۔ امام فرماتے ہر مجلس کو
زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سننا، ہر مجلس زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سننا، شاید پھر زندگی نہ رہے حسین کے غم میں آنسو نہ بہا سکوں، سب مل کے حسین کا واسطہ دے، یا غفارو بدم حسین مظلوم، اے خدا حسین کے پاک خون کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ جملہ یاد کر لیں، سجدے میں رو کر بھی مانگا کریں، چھوٹا سا جملہ ہے، وہ دعا جلد قبول ہوتی۔ سب میرے ساتھ کہیں، یا غفارو بدم دم یعنی خون، تجھے خون حسین کا بہت خدا یہ بات رد نہیں کرے، یا غفارو بدم حسین مظلوم، سب مل کے یا غفارو بدم حسین مظلوم علیہ السلام۔ دعائیں قبول کروانی ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے 5 مرتبہ فریاد کریں، یا غفارو بدم حسین مظلوم علیہ السلام، سب مل کے یا غفارو بدم حسین مظلوم علیہ السلام، یا غفارو بدم حسین مظلوم علیہ السلام۔ نماز میں بھی دعا مانگے، سجدے میں بھی دعا مانگے، حسین کے صدقے میں بڑے بڑے گنہگار معاف ہو جاتے ہیں، جنت کے ہزاروں دروازے، مگر سب سے بڑے دروازے کا نام باب حسین ہے، باب حسین۔ حسین مولا کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر فریاد کریں، یا غفارو بدم حسین مظلوم علیہ السلام۔ انشاءاللہ خدا بڑا بخشنے والا، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں کہ خدا کو فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے گنہگار کے رونے کی آواز۔ جب گنہگار روتا ہے خدا اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ گنہگار کے رونے کی آواز اللہ کو فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ایک جملہ سنیں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ موضوع توبہ تھا، اللہ توبہ کرنے والوں کے دل میں اپنی محبت کا نور ڈالتا ہے۔ توبہ کے لیے امام پاک کا جملہ بڑا نورانی ہے، اگر دل سے سنیں گے
تو آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. اور امام جعفر صادق قربان جاؤں امام کی عظمت، قربان جاؤں امام کی مظلومیت. امام فرماتے ہیں کائنات میں کوئی کسی کا، یہ جملہ $1,000,000 سے بھی قیمتی ہے اگر کوئی سمجھے. بڑے پاک جملے ہیں اہل بیت. کائنات میں کوئی کسی کا، امام فرماتے کائنات میں کوئی کسی کا اس شدت سے انتظار نہیں کرتا. ایسے ماں بیٹے کا انتظار نہیں کرتی. کوئی کسی سے کتنی محبت کرے مگر ایسے انتظار نہیں کرتا. کیا عظیم چیز بتانے والے ہیں امام. کائنات میں کوئی کسی کا اس شدت سے انتظار نہیں کرتا جس طرح سے خدا گناہگار کی توبہ توبہ کا انتظار کرتا. اے خدا تو میری توبہ کا انتظار کرے اور پھر بھی میں توبہ نہ کروں. خاک ہو میرے سر میں، خاک عالم ہو میرے سر میں اگر میں توبہ نہ کروں. اے خدا آج ہم سب توبہ کے لیے آئے ہیں، تنہا نہیں آئے. ہم شکل پیمبر علی اکبر، آج علی اکبر کو وسیلہ بنا کر ہر رات ایک شہید کا واسطہ دیتے. آج علی اکبر اللہ تعالیٰ علی اکبر کے مسائب بڑے سخت ہیں، بڑے سخت مسائب اکثر ذاکر پڑھتے ہیں علی اکبر کے مسائب بڑے سخت. حتیٰ کہ حرم امام حسین میں شب جمعہ علی اکبر کے مصائب پڑھنا منع ہے. کوئی ذاکر حرم حسین میں شب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھتا. آپ سوچیں گے اگر کربلا میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے پھر کہاں پڑھیں گے؟ کیوں منع؟ علی اکبر کے مصائب شب جمعہ، جمعے کی رات حسین کے حرم میں پڑھنا ممنوع ہے. عزیزو اس کے پیچھے ایک پوری روایت، ایک قصہ. ایک ذاکر تھا، بڑا مخلص ذاکر، زوار کو لے جاتا تھا کربلا، کوئی پیسہ ویسا نہیں لیتا، فی سبیل اللہ لے جاتا. یہ لے کر گیا، آج شب جمعہ تھی اور حرم امام حسین میں اس نے حضرت علی اکبر کے مصائب بڑا گریا. یہ واپس آیا، ہوٹل پہ سو گیا.
مولا حسین خواب میں آئے، فرمایا اے ذاکر تیرا شکریہ، تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملا دے۔ مولا حسین شکریہ ادا کرے، اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہی ہو سکتی، کوئی عظمت ہو۔ اے ذاکر تیرا شکریہ، تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملا دے۔ مولا نے فرمایا میں تیرے خواب میں اس لیے آیا ہوں، تو بڑی زحمت کرتا ہے، دواروں کی خدمت کرتا ہے، بڑی بات دیکھنا عراقی کیسے خدمت کرتے ہیں دواروں کی۔ فرمایا دوسری وجہ تیرے خواب میں اس لیے آیا ہوں، تیرے شہر میں ایک مومن ہے، اس کا یہ نام ہے۔ خواب میں کہتا ہاں مولا میں جانتا ہوں اس مومن کو۔ مولا فرمانے لگے جب بھی میری مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس میں آنے والوں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتے ہیں، اس مومن کو میرا سلام، اس مومن کو میرا سلام پہنچا دینا، مرحبا مومن۔ اللہ امام حسین اتنے کریم ہیں، چھوٹا سا کام مولا حسین کے لیے کیا، مولا سلام بھیجے، جوتیاں ٹھیک کر کے رکھ۔ اللہ خلوص کے ساتھ یہاں خادم بن کر آئیں، مجلس میں صدر اور نائب صدر کی اہمیت نہیں ہے، خادم کی ہے۔ خادم کون ہے مجلس میں؟ مولا حسین فرمانے لگے تیسری وجہ میرے حرم میں شب جمعہ کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا ذاکر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کیا روایت غلط تھی، کیا مصائب غلط تھے؟ امام نے فرمایا نہیں، روایت غلط نہیں تھی، مگر میں نے صرف شب جمعہ کے لیے منع کیا ہے۔ مولا سے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا شب جمعہ اما زہرا جنت البقیع سے تشریف لاتی ہے، اور اما زہرا علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سب سے سخت مصائب شہزاد علی اکبر بی بی زہرا برداشت نہیں کی۔ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر میدان میں جا، مگر پہلے خیمے میں جا کر اماں کو خدا حافظ کہہ دے، جس پھوپھی نے 18 سال پالا ہے اسے بھی خدا۔ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے،
اماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اماں خدا حافظ، اماں نے خدا حافظ، اجازت مل گئی، اب پھوپھی سے بھی جان سے لے جا، پھوپھی نے پالا تھا۔ علی اکبر آئے، بی بی زینب کی گود میں لیٹ گئے، بی بی زینب پیار کرنے لگی۔ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال، اکبر بیٹا کیا سوال؟ پھوپھی اماں یہ سوال ہے، رتبے میں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ بی بی زینب کہنے لگی بیٹا کیسی بات کرتے ہو، کس کجا فاطمہ کجا زینب، میں زہرا کی نوکرانی ہوں۔ بس یہ سننا تھا گود چھوڑ دی۔ پھوپھی اماں اگر آپ زہرا کی نوکرانی ہے تو اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے حسین پہ قربان کر دیں۔ اس طرح سے اجازت لی، اب خود فوج یزید کہتی کہ جب علی اکبر خیمے میں تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا، اور منظر ایسا بنا کہ حسین جیسا صابر انسان روتا ہوا خیمے سے۔ سنیں گے کیا منظر بنا جب علی اکبر ایک بہن سے خدا حافظی کر کے نکلتا تھا، پھر دوسری بہن آ کے گردے میں باہیں ڈال دیتی، پھر کوئی بی بی آ کے کہتی تھی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے، ہمیں زیارت کر۔ حسین مولا نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو جانے دو۔ اب سیداتیوں نے دو قطاریں بنائی، علی اکبر دو قطاروں کے درمیان سے چلنے لگے، یا ایک طرف سے درد بھری آواز آئی، بھیا علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جا۔ سید سجاد عصا کے سہارے آئے، او بھائی نے بھائی کو سینے سے لگا۔ علی اکبر خیمے سے ہم میدان کی طرف گئے، مولا ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر علی اکبر کی جنگ دیکھنے لگے۔ بڑی دیر تک علی اکبر لڑتے رہے، مگر چاروں طرف ظالموں نے گھیرا ڈالا۔ ایک ظالم نے سر پہ برچھی ماری، حسین کے لال کا سر زخمی ہے، حسین کا سر گھوڑے کے سر پہ ہے، اور گھوڑا چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ میں کہوں گا ذوالجلال حسین کے لال کو بچا، چاروں طرف ظالم ہے، تو گھیرے سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟
اگر ذوالجلال کو زبان ہوتی جواب دیتا، ذاکر تو میدان کربلا میں نہیں تھا، اکبر کا سر میرے سر پہ تھا، اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا، وہ میرے آنکھوں میں گر رہا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ نظر، ایک ظالم نے سینے پہ برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی یا عبدا ادرکنی، او صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے مظلوم بابا، تیرا اکبر گر گیا۔ عزادار مولا حسین چند قدم آگے بڑھے، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ حسین مولا نے آواز دی، ادعونی یا بنیا، او میرے لال مجھے آواز دو، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تاکہ تیری آواز کے سہارے تیری لاش مولا حسین علی اکبر کی لاش پہ سر گود میں رکھا، کہ میرے لال تو نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میری تمنا آج آخری وقت کوئی چیز مانگ لے۔ علی اکبر نے کہا بابا مجھے اماں کے خیمے میں لے چلے، میں اماں سے کچھ بات کرنا چاہتا۔ حسین مولا نے کہا علی اکبر کے سر کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا، نجف کی طرف منہ کر کے کہا یا علی مدد، بوڑھا باپ جوان بیٹے کھلا، ہاتھ لردے۔ حسین نے پھر لاش لٹا دی، دوبارہ لاش اٹھائی، سینے تک لاش آئی، پھر ہاتھ لردے، فرمایا اکبر بوڑھے باپ پہ مہربانی کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، تاکہ تیرے سہارے تیری لاش کو لے چلوں۔ عزاداروں سنیں گے علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ حسین کہنے لگے اکبر آئے میرے لال اکبر ہاتھ ہٹا دو، کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہیے۔ حسین نے فرمایا میں صابر حسین، اکبر ذرا ہاتھ ہٹایا، ٹوٹا ہوا پھل برچھی کا نظر آیا۔ حسین نے پھر اکبر کو زمین پہ لٹایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا۔ عجب نہیں آسمان کی طرف نگاہ کی، نانا رسول خدا آپ بھی آئے، دادا ابراہیم اسماعیل کو لائے، آپ دیکھیں میری آنکھوں
پہ پٹیاں تو نہیں، میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کے برچھی کو کھینچا، جسے برچھی کو کھینچا اکبر کی لاش تڑپی، یا کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے پاک بی بی زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکتے، ٹھہرو میں زینب آتی ہوں، مل کے لاش اٹھائیں گے۔ زینب کی آواز سنی، حسین اکبر کو بھول گئے، وہیں سے آواز دی، بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا، تیرے پردے پہ میں نے اکبر کو قربان کیا۔ میری ماں بہنیں سنے، حسین کا پیغام ہے، پردہ اتنا اہم ہے، حسین سکھلا۔ پروردگار علی اکبر کے زخمی سینے کے صدقے، مظلومیت کے صدقے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے، جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے۔ میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جو قضا ہے وہ ادا نہ کر لے۔ پروردگار جو مجلس میں آئے ان حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو مریض انہیں شفا عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ میرے اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نے دی ہے ان کو صالح فرما۔ جیسے گزشتہ مجالسوں میں آپ نے سنا کہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت میں ہے وہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا۔ اسرائیلیوں نے امریکہ سے مل کر پورے دنیا کی غذاؤں پر کنٹرول کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو حرام کھلاؤ تاکہ ان کے جوان بے دین ہو جائیں۔ ہم نے دیکھا ایران جو مرکز اسلام ہے، کتنے نوجوان گمراہ ہوئے، خشخاش گر، کتنے لوگوں کو قتل کیا، اپنے ملک سے غداری کی، یعنی اتنے جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ حرام غذا کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا ای فارمولا یہ اسرائیلیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے بنائے، 1000 سے زیادہ D3 سب میں سور کی چربی۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اسرائیل کو شکست دینا، اپنے جوانوں کو بچانا، رزق حلال کسی اسلامی ملک میں 100% نہیں، ہر جگہ انہوں نے پھیلا رکھے فوڈ میں۔ لہٰذا یہ اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کا پرابلم، ایک حرام کھا لے آپ کی 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کینسر کا بھی سبب ہے۔ لہذا الحمدللہ
کچھ مومنین پہلے بھی تیار تھے، تیار ہو گئے کہ حلال اور طیب غذا کم سے ہم شروع کریں، پوری دنیا میں پھیلا۔ طیب اس غذا کو کہتے ہیں جو وضو سے پکے اور ذکر خدا کرے۔ اتنے طلباء ہیں، ان کو بھی کام مل جائے گا۔ تو یہ اہم کام ہے۔ مثلا آپ دیکھیے پوٹین جاتا ہے حلال فوڈ کا افتتاح کرنے، $1 بلین کا بزنس۔ انگلینڈ میں حلال فوڈ کون دے رہے ہیں؟ سکھ دے رہے ہیں۔ بتائیے، کروڑوں کا بزنس ہے یہ، سکھ حلال فوڈ سے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں مسلمانوں سے۔ وہ کام کرنے والے کہ وہ سب حرام ہوتا ہے، 10,000 مرغی حلال لیتے ہیں اور 20,000 حرام، وہ سب تو مکس ہو جاتی ہے، کہتے ہیں حلال ہے، سرٹیفکیٹ لگا۔ بہت بڑا فراڈ ہے حلال فوڈ کے نام۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے قوم جہاں سے ہم پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، یا اربعین کے ذریعے سے۔ الحمدللہ اس کی بھی سائٹ بن گئی ہے کہ آپ اس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں، حلال فوڈ $5 کا بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان سے پوری دنیا میں حلال اور طیب غذا فراہم کریں، جو بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کسی کا نقصان بولو، نوجوانوں کا دین ایمان محفوظ ہوگا اور ایک مومن کو بزنس بھی ملے۔ انشاءاللہ اس کی سائٹ بھی جو ہے یہاں پر ہم رکھ دیں گے، اس سے آپ فوٹو لے لیں تو اس سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں، اس میں شیئر بھی آپ لے سکتے ہیں $5 کا بھی، تاکہ انشاءاللہ یہ محرم کے بعد ہو سکے تو 40 سے پہلے ہم اس کو لانچ کر کے پوری دنیا میں پھیلائیں حلال اور طیب غذا، تاکہ ہمارے نوجوان کا ایمان سالم ہو۔ پروردگار جو باتیں سنی گئی پڑھی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ مجلس کا ثواب جو لوگ آ رہے ہیں ان کے مرحومین، خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کو پہنچا۔ پروردگار جو بیچارے والنٹریز زحمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ہیں، میرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ سب کے لیے قائد شہید، رہبر شہید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ علماء جو یہاں قم میں دفن ہے، مشہد میں، نجف، کربلا میں، سب کے لیے مل کے قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مل کے پڑھے تاکہ مریضوں کو بھی شفا ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔